بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ ویسے کمال ہے یار، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو لیتے ہوئے اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، لائیو کے لیے آپ نے جینوئنلی ابھی آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، لاہور میں کیا چل رہا ہے، پنجاب میں کیا چل رہا ہے، جنوبی پنجاب میں کیا چل رہا ہے، اور اس وقت علی امین گنڈا پور صوابی پہنچ کر کیا کر رہے ہیں، فرنٹ سیٹ پر کس کا انتظار ہے وہ بھی بتانا ہے۔ بشرا بی بی کے علاوہ بھی عمران خان کی فیملی کی خواتین آ گئی ہیں جی، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ محسن نقوی صاحب کبھی ہیلی کاپٹر پہ ہوتے کبھی نیچے ہوتے، لیکن حکومتی وزراء کدھر غائب ہے؟ اسلام آباد میں تو نہیں ہے، ان کی لوکیشن کیا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے۔ ڈیفینیٹلی سابق فوجی افسران بھی وہ بھی قافلے لے کر پہنچ رہے ہیں، اور اس کی بھی کچھ تفصیلات میرے پاس ہے، سب اپڈیٹ کرتا ہوں۔ لیکن سر یہ تو سب سے زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ فائر وال جسے کہتے ہیں نا پھاڑ کے رکھ دی، یہ والا کام ہوا، بریک کر کے رکھ دیے۔ یعنی شاید فائر وال بھی پریشان ہے کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے کچھ چینلز کو جس میں ہم سمیت ہم فائر وال کے انڈر آ گئے اور جس طرح اس کو کمپریس کر کے رکھ دیا، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے نوٹیفیکیشن روک کے رکھ دی ہے، اس کے باوجود جو آج چل رہا ہے نا سر، وہ ریئلی اپریشیٹیبل ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل پوزیشن کس جگہ پر ہے۔ پہلا تو میں ڈیجیٹل میڈیا کے اس محاذ سے متعلق بتاؤں، اب آؤں یہ احتجاج کا جس کا میدان سجا ہوا جی۔ لاہور سے پہلے اگر آغاز کروں تو داخلی اور خارجی راستے ڈیفینیٹ بند ہے، صرف ٹھوکر نیاز بیگ والا راستہ ہے، اور میں نے آج گاڑی میں، کیونکہ ودن لاہور کوئی ایشو نہیں ہے، ودن لاہور کوئی ایشو نہیں، راستے سارے بند ہیں۔ آزادی چوک والا آپ کو پتا ہے وہ ویسے بند کیا، کال ہی وہاں کی دی کہ سارے وہاں جا کے کھڑے ہوں گے جی، اور کیونکہ شادرہ ادھر سے بند ہے، بتی چوک سے ہی یہ قافلے لے کے پہنچیں گے، لیکن اس وجہ سے وہ بند کر دیے گئے، اور جہاں نفری بھی ہے اور کنٹینرز بھی ہیں، یہ کہہ کہ شاید کسی طریقے سے کوئی لاہور سے معاملہ کوئی ایسا شو نہ آ جائے، لیکن ہر جگہ پہ سر لوگ مار کھا رہے۔ پلیز اس باری پنجاب کے حوالے سے کوئی گلہ اور شکوہ نہ کرے، مارے کھا رہے، گرفتار ہو رہے ہیں عورتیں، بچے، جوان، یہ والی پوزیشن ہے۔ ایسا ایک چوک نہیں ہے، ایسا ایک چوراہا نہیں ہے، ایسی ایک گلی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی سرکاری اہلکار کھڑا ہوا نہ ہو۔ یعنی میرے پاس ایک دو نہیں، میں کم از کم حلفاً کہوں تو 25 سے 30 مناظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح بیہیو کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ یعنی کوئی وہ خوف نہیں ہے کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے، باہر نکل ہی سے نہیں رہے ہیں کہ اسلام آباد جانا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے گرفتاری بھی ہو جائے، تو لائک وہ والی پوزیشن نہیں ہے، وہ خوف کے جو بت والی پوزیشن ہے نا، وہ بالکل ہی۔ ہاں میں جاتی عمرہ کی طرف بھی گیا ہوں، وہ سر جاتی عمرہ کے لیے لگ رہا ہے ایسے جیسے جتنی نفری وہاں تعینات کی گئی ہے، 16 ویلرز کے ساتھ راستے گلیوں کو جس طریقے سے روکا گیا ہے، اور بڑے بڑے کنٹینرز لگا کے روکا گیا ہے، پولیس ڈولفن، بھائی ایک دو نہیں، میں آپ کو سینکڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب نے کال اسلام آباد کی نہیں دی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کال دی گئی بھی ہے جاتی عمرہ کی۔ یعنی اس طریقے سے ویجولز ہیں جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا جی، اور سارا دن میں نے بولا جذباتی مناظر بھی بہت تھے، اور ہر جگہ گرفتاریاں ہی گرفتاریاں نظر آئی، شوکت بسرا والا، اون پبی صاحب والا، باقی سب چیزیں زین وغیرہ سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، عامر ڈوگر صاحب سے بھی متعلق بتا دیا۔ تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو لمبا کھینچنے کے پلان میں، پی ٹی آئی کو قطعاً کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں جن کو جلدی ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، اور اس موقع پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اندھیرے میں ثوابی پہنچ گئے جی علی امین گنڈا پور صاحب، اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پڑاؤ کرنا ہے، لیکن وہ جس طرف کی گفتگو کر رہے تو کچھ نہیں پاسبل، وہ کنفیوز کرنے کی وہ بھی کوشش کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج رات کا پڑاؤ ان کا ثوابی کے اندر ہے، میرے پاس جو خبر ہے، لیکن جو ان کے الفاظ ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ڈفرینٹ ہے، وہ میں آگے چل کے بتا دوں۔ ہاں بشرا بی بی صاحبہ اس قافلے کے اندر موجود ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور شیخ وقاص اختر نے کہا کہ جی بشرا بی بی پی ٹی آئی کے سب سے بڑے قافلے کا حصہ ہیں، اور احتجاج لیڈ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، اور بشرا بی بی ورکرز کے شانہ بشانہ عمران خان صاحب کے بتائے ہوئے اہداف کے حصول کے لیے اسلام آباد جا رہی ہیں، کیونکہ ورکرز کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر ورکرز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ شمولیت اختیار کریں، تو عمران خان صاحب کی فیملی بھی اس احتجاج کا حصہ ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس احتجاج کا حصہ ہوں گی۔ تو ہم نے ایسا نہیں کہا کہ گھر والوں کو گھر بٹھا لیا، اور میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کی ایکسٹینڈڈ جو فیملیز ہیں ان کی خواتین بھی اور بچے بھی اس احتجاج کا حصہ ہے۔ یہاں تو یہ چیز ہوئی۔
اور ادھر علی عبید گنڈا پور صاحب کی کچھ تیاریوں کے حوالے سے بات بتاؤں گا. محسن نقوی صاحب ہیلی کاپٹر میں وزٹ کرتے رہے, بڑے خوش تھے کہ وہاں بھی بلاگ. سر میں یہ حیران ہوں, یہ ویژول جب جائیں گے کیسا زبردست ہے, وہ کیمرہ شیمرہ سیٹنگ پوری کر دی, اچھا وہاں بھی بلاگ لگا ہوا ہے, وہاں بھی کنٹینر لگے, وہاں بھی کنٹینر لگائے, وہاں بھی وہ یہ سارے روشنی کے اندر یہ سارے مناظر اپنی طرف سے دیکھتے رہے. اور نیچے جیسی وہ ڈی چک پہنچے, دھمکیاں دی, میرے پاس دو ہی راستے ہیں, دونوں راستوں میں سے یہ ہے کہ یا تو میں اسلام آباد کو محفوظ کر لوں یا اسلام آباد کو کچھ دنوں کے لیے ہائی جیک کروا لوں, تو یہ میں کسی طور پر ہونے نہیں دوں گا. یہ سب چیزیں, یعنی محسن نقوی صاحب ہی محسن نقوی صاحب اس وقت نظر آ رہے ہیں. ہاں باقی وزراء بھی ہیں, وہ صرف بدوائیں میں, وہ تانوں میں, وہ تشنوں پہ ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ان کی لوکیشن بھی نہیں پتہ چل رہی وہ کدھر ہے, میں آؤں گا اس طرف بھی. تو آگے بہرحال محسن نقوی صاحب کی بات کریں تو ان بھی اقدامات پہ کل تمام تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز, کالج, اسکول اسلام آباد کے بند کر دیا گیا, اور بتایا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ تمام کام ہے. ہاں شیلنگ فیض آباد انٹرچینج میں اپنی جگہ پر ہو رہی ہے, اور دیگر اٹک کے پل پر اپنی جگہ پر ہو رہی ہے, جہلم پہ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے, گجرانوالا میں اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ شیلنگ ہو رہی ہے. یعنی ایک پورا سین کریٹ تو خیر گورنمنٹ پہلے ہی کر چکی تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کال کو بہت پاورفلی لیا ہے. ابھی اب ذرا ثوابی والا معاملہ تو ابھی ذرا وہ شروع ہونا بھی دیکھتے ہیں, اس طرف کی پاور کیا, اصل محور وہاں کا ہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جیسے ثوابی انٹرچینج پہنچے, اور انٹرچینج پہنچ کر انہوں نے خطاب کر کے بولا آگے بڑھو, آج تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد پہنچیں گے, یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جب تک عمران خان صاحب میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر, ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر یہ نہ کہیں کہ احتجاج ملتوی ہونا چاہیے, احتجاج ملتوی نہیں ہونا, ہم نے اس کال کو ہر حالت میں آگے لے کے جانا ہی جانا ہے, جو حکم ہے اس حساب سے ہی چلیں گے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مساجد میں اعلان, اور جو قافلے یہ سارے مناظر میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں, یہ آپ دیکھتے بھی جائیں, اور کیونکہ میں ایک ایک کو ڈسکرائب کروں گا تو پھر تو یہ وہی چلتا جائے گا, مگر لائیو ٹرانسمیشن میں آپ چینل کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کی آفیشیلی ہدایت ہے اپنے کارکنوں کے حوالے سے, اور کیونکہ ادھر تو علی امین گنڈا پور صاحب ثوابی پہنچے, ہدایت یہ ہے کہ بڑے بڑے قافلے اور ٹولیوں کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی پی ٹی آئی نے. انہوں نے کہا ہے ہمارے اپنے آس پاس نظر رکھیں, 5 اکتوبر کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے سول کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد نے عوام میں گھس کر انہیں ہجوم سے الگ کر کے گرفتار کروایا, مگر آج تو بندہ جس حساب سے ہے الگ کرنا بھی مشکل ہوگا, لیکن انہوں نے بتایا ہے. سابق صدر عارف الوی صاحب بھی جگڑا صاحب کے ساتھ اس وقت ایک قافلے کی قیادت کر رہے ہیں, اور وہ قافلے میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا, یہ عمران خان صاحب کی آنکھ ہے جسے آپ کہا جاتا ہے, ان مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا, ملک بھی آزاد کرنا ہے اور عدلیہ کو بھی آزاد کرنا ہوگا. عمران خان نے آج تک ایسا نہیں ہو کہ کوئی کال دی اور وہ کال کامیاب نہیں ہو, یہ کال بھی ہر حالت میں کامیاب ہوگی. عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کی, اور عمران خان کے لیے میں جان تک دینے کو تیار ہوں, یہ سابق صدر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا جی, کہیں باراتیں روکی گئیں, باراتیں لوٹی گئیں, لوٹی نہیں مراد کروں گا, باراتیں بیچارے وہ یقین ہی نہیں کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ دولہا پی ٹی آئی کا کارکن تھا اور باراتی بارات کا رنگ لے کے کر رہے تھے, ہو بھی سکتا ہے ایسے, کیونکہ بھائی جب اتنے آپ تیر ازما رہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کوشش کی بھی جا سکتی ہے کہ براتیوں تک کو روکا گیا, براتیں تک کو سیدھا تانے لے کے جایا گیا. یہ تھا. وہ مناظر بڑے تکلیف دہ تھے کہ عمرہ کر کے عورتیں باہر آ رہی تھی, وہ کہہ رہی ہمارا پاسپورٹ دیکھیں, یہ ٹکٹ دیکھیں, یہ آج کی ہم آ رہے ہیں, یہ پھول کی پتیاں ہمارے پر نچھاور کی گئی ہیں. تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو ان کو گرفتار کر لیا, ان کو بختر بند گاڑی میں ڈالا جو پولیس کی وین پریزن وینس کے اندر ہے, ان کو ڈال کے لے گئے. یعنی بکھلاہٹ ہے, بہت برے طریقے سے بکھلاہٹ ہے, اور کچھ ہر کوئی کچھ نہ کچھ پروو کرنے کی کوشش میں بہرحال ہے. ہاں اب حکومت کے عطا طارق صاحب کی بات کر لوں, عظمہ بخاری صاحبہ کی بات کروں, مصدق ملک صاحب کی بات کروں, سب پریس کانفرنس کے ذریعے نا کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں بھائی. کبھی تعداد گنوا رہے ہیں, کبھی لوگوں کی مایوسی گنوا رہے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے سڑکوں پہ, دیکھیں گنجان ہے, سنسان ہے یہ تمام جگہ, کبھی عوامی رد عمل نہیں آ رہا ہے, اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں. بشرا بی بی کے وطن کی تھی, وہ تو گھریلو عورت تھیں, باہر کیوں گئی؟ تو مجھے سب یہ بتائیں گھریلو خاتون تو نصرت بھٹو بھی صاحب تھی, صاحبہ بھی تھیں, وہ احتجاج کی کال کو کیوں لیڈ کرتی تھیں مجھے یہ بتائیں, اور کلثوم نواز صاحبہ احتجاج کی کال کو کیوں لیڈ کرتی تھیں؟ یہ سب ہے بھائی, ایسے نہیں. آپ نے سمجھ لیا کہ بس یہی ڈیوٹی ہے, عمران خان ان کی بہنیں, بس یہ سمجھے اصلی حکومت یہی ہے کہ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے تو بھائی بتا دو بھائی ہم تھے ادھر, ہم ادھر تھے, اصل جگہ پہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے. شیخ وقاص اکرم نے پھر دو ٹوک بولا ہے, حتمی کال ہے انہیں کہ عمران خان نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے, ہم سب کو پابند کیا ہوا ہے کہ تن من دھن اس حتمی کال کا حصہ بننا ہی بننا ہے. عمران خان صاحب کی بیگم اور بہنیں اس معاملے کا ساتھ آ رہی ہیں.
اس قافلے کے ساتھ آ رہی ہے. ہمارا احتجاج پرامن ہے، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ آپ بغیر کسی خوف کے آئینی حق کو استعمال کریں. آپ کی ضرورت ہے پاکستان کو. اگر آج نہ نکلے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اسلام آباد آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہیں ملاقات ہوگی. اور یہ بھی خبریں اور بلکہ ویژولز بھی ہیں، کچھ اس میں ساتھ چلا بھی دوں گا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران وہ بھی عمران خان صاحب کی کال لبیک کہتے ہوئے اس وقت قافلوں کی شکل میں ہے. تو اچھا خاصا ایک سسٹم اور سین بنایا ہوا ہے. اور جیسی کچھ مزید چیزیں آتی ہیں میں خود بھی آ جاؤں گا. اور ویسے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تو لائیو ٹرانسمیشن آ رہی ہوگی، جو براہ راست مناظر بھی سامنے آ رہے ہوں گے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.